ہمیں جوائن کیا ہے کافی کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا نے۔ کامل علی آغا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کامل علی آغا صاحب، آج کے فیصلے کے بعد کیا لگ رہا ہے اب آگے پنجاب اسمبلی بھی اسی طریقے سے چلتی رہے گی؟ چودھری پرویز الہی سی ایم بھی رہیں گے، نہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، نہ ان کو ہٹانے کی کوشش ہوگی، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں، قطعی طور پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اصولی موقف تھا، اور موقف یہ تھا کہ ایک اجلاس جو کہ چل رہا ہے، بلکہ دو اجلاس چل رہے ہیں، ایک 41 اور ایک 42۔ 41 وہ جو نون لیگ والوں نے ایک علیحدہ اجلاس بلا کے گورنر کے ذریعے وہ اجلاس بلایا، اور وہ ایک ہوٹل میں غالباً اجلاس کروایا جو آج تک پروروگ ہی نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اسپیکر صاحب نے، موجودہ اسپیکر صاحب نے جو 42 اجلاس ہے وہ بلایا ہوا ہے، اور وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں ایک نیا اجلاس بلا کے کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے حلف لیا، اپنا اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ ان کو کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن وہ بات کنٹراورسی چل رہی تھی، جیسے ابھی علی ظفر صاحب نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ موقف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیوں اعتماد، جبکہ ایک آلریڈی پہلے سے ایک تحریک پیش کی ہوئی تھی اعتماد کا ووٹ اپنا لینے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، تو وہ پینڈنگ تھی۔ تو اس کے دوران ایک نیا اجلاس بلانے کا کہا گیا۔ تو میرے خیال میں ہمارا موقف یہ تھا کہ پہلے وہ اپنا عدم اعتماد کا اظہار کریں، اپوزیشن جو عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے پیش کی ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی دوسرا معاملہ جو ہے۔ لیکن کامل علی آغا صاحب، یہ تو پرویز الہی صاحب آن ریکارڈ ہے نا کہ ان کی ذاتی رائے یہ تھی کہ اسمبلیاں تھوڑی اور دیر چلنی چاہیے تاکہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو وہ بھی ہو جائیں۔ ویسے انہوں نے کہا تھا جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی فیصلہ کریں گے، لیکن ان کی ذاتی خواہش تھی کہ کچھ اور عرصے حکومت چلنی چاہیے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جب وہ پنڈی آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک خواہش ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تو پھر معاملات تو اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا کہ شاید اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ نہیں دیکھیں، یہ بات تو ایک بالکل آپ الگ فرما رہے ہیں۔ یہ ایک رائے تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور رائے ہماری ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ہماری رائے، اور پھر ایک چیف منسٹر جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کی رائے تھی کہ اگر یہ مارچ تک اسمبلی چلے تو اس کے اندر آن گراؤنڈ کچھ جو ہمارے منصوبے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں، ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جو ہیں وہ حلقوں میں نظر آنی شروع ہو جائیں، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونے شروع ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑی جائیں۔ یہ ایک رائے تھی، لیکن اس کے بعد یہ بھی ایک یقینی رائے تھی کہ اگر عمران خان صاحب کہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب 1 منٹ نہیں، آدھے منٹ میں اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ تو اب کوئی قدر نہیں ہے، 11 تاریخ سے پہلے بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، نمبر پورے ہیں، کیونکہ کل بھی عطا طاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے جو دکھایا کاف لیگ کے ممبران کا اجلاس، پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نان ممبر وہاں پہ تشریف رکھ رہے تھے، تو 10 ان کے پورے نہیں ہیں۔ پورے ہیں کاف لیگ کے اپنے 10 لوگ؟ ہمارے 10 ممبر پورے ہیں یقینی طور پہ، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسمبلی کے جو ہمارے حکومتی اراکین ہیں، کچھ لوگ جو بیرون ملک کچھ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ ضروری کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وقت تو درکار ہوتا ہے نا۔ پہلے سے بھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ وٹو والے ممتاز وٹو والے کیس کے اندر موجود ہے ہائی کورٹ کا کہ اعتماد کا ووٹ یہ کم از کم 10 دن جو ہے اس کا ٹائم جو ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ممبران کے آنے کے لیے اور اسمبلی میں موجود ہونے کے لیے جو ایک مناسب، صحیح، تو 11 تاریخ سے پہلے لے لیں گے اعتماد کا ووٹ پھر؟ جی یقینی طور پہ یہ جو ٹائم ملا ہے اس کے اندر ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اسی ٹائم کے اندر اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے، اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں جیسے عمران خان صاحب کی ہدایت ہے اس کے مطابق اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اور کامل علی آغا صاحب، یہ چیف سیکرٹری
چیف سیکرٹری والا کیا معاملہ ہوا ہے؟ قانونی رائے انہوں نے لی گورنر صاحب سے، پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا یا اپنے چیف منسٹر کو کہ انہوں نے پاور سیز کر دی ہے، نوٹیفیکیشن انہوں نے کسی دوست دھمکی میں دباؤ میں آ کے کیا ہے؟ میرا خیال میں مجھے جو محسوس ہوا ہے سارے حالات اور واقعات دیکھ کے، پہلے وہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں بالکل اس بات پہ قائل تھے کہ یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا جیسا گورنر صاحب چاہتے ہیں. پھر یکسر پتہ نہیں کیا ہوا، کیا حالات ہوئے. ویسے تو علی ظفر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ وہ انہوں نے یہ دوسرے خط جو گورنر نے دوسرا خط لکھا ان کو، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر قانونی رائے لینی پڑے گی، اور گورنر صاحب نے اپنے ہی ذاتی وکلاء سے رائے لے کے تو یہ فیصلہ کر دیا، اور چیف سیکرٹری صاحب کو جو ہے وہ کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں.